يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ. اگر تفسیر ابن کثیر کو دیکھے نا انسان تو تفہیم القرآن میں نا بعض جو حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خیالات ہیں نا، یہ ان کے افکار ہیں اور ان کے جو تصورات ہیں دین کے بارے میں، وہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ ان کا دین کا سیاسی تصور ہے. دین سیاست نہیں ہے، وہ سیاست الناس نہیں ہے، وہ سیاست النفس ہے. دین جو ہے نا یہ سیاست النفس ہے، سیاست الناس نہیں ہے. سیاست النفس کے بعد سیاست الناس کی جائے نا تو وہ صحیح ہوتی ہے. نفس کی سیاست نہ ہو اور دوسروں کی سیاست انسان شروع کر دے نا تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. پھر انسان کے اندر کیا آتا ہے؟ استعلاء آتا ہے، استکبار آتا ہے، لوگوں کا استحصال آتا ہے، استحقار آتا ہے، یہ چیز آتی ہے اور ظلم کرتا ہے انسان. لیکن جب انسان نے اپنے آپ کو زیر کر لیا ہو اور اپنے آپ کو اس نے جو ہے نا شریعت کے تابع کر دیا ہو تو پھر وہ بادشاہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، اور وہ اگر نوکر ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، دونوں کام ٹھیک ہوتے ہیں. تو دین جو ہے نا یہ انسان کی ذات سے شروع کرتا ہے، انسان کے قلب کی اصلاح کرتا ہے، انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، اسے اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بناتا ہے، اور دین کا التزام اس کو سکھاتا ہے کہ کسی موقع پر بھی کوئی معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے دین کا کوئی تقاضا ٹوٹے، دین کا کوئی مقصد فوت ہو، دین کا کوئی حکم مجروح ہو، دین کی کسی حد سے تجاوز کرے. دین جو ہے نا یہ انسان کے لیے اللہ رب العزت کا مقرر کردہ نظام زندگی ہے. تو اس کے اندر انسان نے رہنا ہے، اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹنا، اس سے آگے بھی نہیں بڑھنا، اس سے باہر بھی نہیں نکلنا، اس کے اندر رہنا ہے. تو یہ جو دین کی عظمت ہے نا یہ اصل انسان کو منضبط کرنے والی چیز ہے. اس سے انسان منضبط ہوتا ہے، وگرنہ پھر انسان ایسے ہوتا ہے کہ خود بھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور مفادات اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ہوا و ہوس جو ہے یہ انسان کو متحرک کرتی ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے صنم خانے، پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات. ایسے ہی شعر ہے. ہاں یہ شعر اس طرح ہے: براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. صحیح ایسے شعر ہے. عزتیں لٹتی رہی ہم دعا کرتے رہے. یہی اصل چیز جو ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کا جو تصور ہے نا وہ دین کا ایسا تصور ہے جو لوگوں کو اس بات کے لیے کھڑا کرتا ہے کہ انسان اپنی رفعت کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنی برتری کے لیے اور اپنے استعلاء اور تسلط کے لیے انسان آگے بڑھے اور کوشش کرے اور وسائل کو بروئے کار لائے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل انسانیت کا مقام ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باہمی جنگ و جدل. آپ بھی یہ چاہتے ہیں، میں بھی یہ چاہتا ہوں، کیا ہوگا؟ ٹکراؤ ہوگا. دین کیا چاہتا ہے؟ دین یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فقیر بنا دے. اور اس کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ الملک الحق. فتعال اللہ الملک الحق. اور ملک الناس، ان الحکم الا للہ. اس کائنات کے اندر حکم اللہ کا ہے اور ہم نے حاکمیت اس کی قائم کرنی ہے، اپنی نہیں. ہم تو محکوم ہیں، میں بھی محکوم ہوں، بے شک میں کسی مقام پہ ہوں، بادشاہ ہوں، وزیر ہوں اور
بہت بڑا سرمایہ دار ہوں، بہت بڑا ذمہ دار ہوں، بہت بڑا معاشرے کے اندر صاحب حیثیت ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن اللہ کا محکوم، اور جو دوسرے ہیں یہ بھی اللہ کے محکوم ہیں، لیکن تکوینی طور پر تو اللہ کے محکوم ہیں، ہم نے ان کو تشریعی طور پر اللہ کے محکوم بنانا ہے، یہ اللہ کی شریعت کے پابند ہو جائیں، یہ اللہ کی شریعت کے پابند ہو جائیں۔ تکوینی طور پر تو ساری کائنات اللہ کی محکوم ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، لہ الحکم، اسی کا حکم کار فرما ہے، لا لہ الخلق والامر، اسی کا امر کار فرما ہے۔ تو دین جو ہے نا اس چیز کو پیدا کرتا ہے کہ انسان کے اندر یہ شعور بیدار ہو جائے اور انسان کے اندر یہ روح اس طرح زندہ ہو جائے کہ انسان ہر وقت اللہ کا فرما بردار ہے، ہر وقت اللہ کا فرما بردار، لہ الدین واصبہ، ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہے۔ اور یہ چیز جس وقت ہو جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ کا حکم قائم کرنے کے لیے نکلتا ہے، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا حکم قائم کرنے کے لیے نکلتا ہے، اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے نہیں نکلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبدًا رسولہ، اس کو پسند کیا کہ میں عبد رسول ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھی ایسے گزاری ہے، کوئی شاہانہ ٹاٹ باٹ نہیں رکھا آپ نے۔ جو بادشاہوں کے لوازم ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عام آدمی جیسی زندگی گزارتے تھے، گھر کا کام کرنا، لوگوں کے کام کر لینا، جب لوگ کام کر رہے ہیں، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، اور کوئی کام ہو رہا ہے، حتیٰ کہ اپنے ساتھی کے ساتھ جب سفر کر رہے ہیں تو باریاں لگی ہوئی ہیں، تو کبھی آپ پیدل چل رہے ہیں اور کبھی ساتھی پیدل چل رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ اصل چیز ہے کہ انسان اس سطح کے اوپر آ جائے، انسان اس سطح کے اوپر آ جائے، اور اس کے اندر کوئی امتیاز نہ رہے کہ میں کسی سے برتر ہوں۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی اعتبار سے اعلیٰ ترین مقام پر تھے، اعلیٰ ترین مقام پر تھے، اس سے اوپر کوئی انسانی مقام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، سید الخلق، سید ولد آدم، اور امام الرسل، اور سید الرسل، امام الانبیاء، خاتم النبیین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع وہ انتہا درجے کی تھی۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ اپنے آپ کو اونچا کرنا، اس سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اور اگر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور یہ کہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کا بندہ بن جانا چاہیے، اللہ کی بندگی میں آ جانا چاہیے، پھر ٹکراؤ نہیں آتا، پھر ٹکراؤ نہیں آتا۔ ہاں، پھر ٹکراؤ اگر آتا ہے تو ان لوگوں کے خلاف آتا ہے جو ان کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ جہاد دفاعی جہاد ہے، یہ دفاعی جہاد ہے، جو ان کو مٹانا چاہتے ہیں ان کے خلاف ان کی قوت توڑنا اور ان کو بے زور کرنا کہ وہ اس روش سے باز آ جائیں کہ جو اہل حق ہیں، دین کے اوپر چلنے والے ہیں، ان کو مٹانے والا رویہ چھوڑ دیں، یا تو ان کے ساتھ مصالحت کر لیں یا ان کے ماتحت آ جائیں۔ مصالحت کر لیں یہ بھی ٹھیک ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلکم فی الدین ولم یخرجکم من دیارکم، ایسے ہی ہے نا آیت، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلکم فی الدین ولم یخرجکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اور وَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ تو جو لوگ لڑتے نہیں ہیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جن کے ساتھ مصالحت ہو سکتی مصالحت کر لیں، لیکن کوشش یہی کرنی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کے اوپر لے۔ عبد اللہ، یہ نبیوں کی دعوت ہے، اللہ کی بندگی کرو، اور ہم بالادست ہو جائے، ہماری بالادستی مان لو، یہ نہیں وہ چاہتے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی بالادستی ہے سب سے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو کیسے وہ آیت هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ ساری صفتیں اللہ رب العزت کی ہیں، یہ اللہ کے لیے ہے، جباریت، قہاریت، تکبر اور کبریائی، یہ سب اللہ رب العزت کے لیے۔ ہم تو اس کی ماننے والے اور اس کی منوانے والے ہیں، اس کی منوانے والے ہیں، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ خوددار ہوتا ہے، عزیز النفس ہوتا ہے،
اس لیے کہ ایمان اور دین یہ اللہ رب العزت نے بہت اونچی چیز بنائی ہوئی ہے. تو وہ عزیز النفس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے اس طرح نہیں بچھاتا کہ انسان اس کو بڑا سمجھ کر اس کے سامنے جھکا جا رہا ہے. نہیں، اللہ کی بڑائی کو مانا ہے تو پھر سب اس کے سامنے جو ہے نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ خاطر میں نہیں لاتا ان کو. ان کی بڑائی جو ہے نا اس کی نظر سے نکل جاتی ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی بڑائی جو ہے یہ اس کو اس طرح مستحضر اور اس طرح مشہود اور اس طرح محسوس ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی بڑائی کے بعد پھر وہ کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کوئی بادشاہ ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی طاقتور ہو، کوئی قوی ہو، کوئی کیسا ہو. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں آپ، نہ تو آپ دولت مندوں کے سامنے کبھی مرعوب ہوئے، اور نہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ مارنے کے لیے عزم لے کر آیا ہوا ہے کہ میں ان کا کام تمام کر دوں، تو وہ آ کے کہتا ہے میں یمنعو کا منی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہ. اور اس پہ تھر تھراہٹ طاری ہو گئی. یہ چیز جو ہے نا یہ اصل دین پیدا کرنا چاہتا ہے انسان کے اندر، اور یہ انسان کی سیاست نفسیہ ہے. اپنی ذات سے من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ عز وجل. اور اس کے بعد پھر انسان لوگوں کی سیاست کے لیے نکلے، لوگوں کے مسالے، لوگوں کو عدل فراہم کرنا، لوگوں کو ظلم سے بچانا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پہ لگانا. وہ جو ربی ابن عامر نے کہا تھا رستم کے دربار میں، جینا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الآخرہ. یہ مشن ہے، یہ مشن ہے. عبادت العباد سے ہٹا کر عبادت رب العباد پہ لگا دیا جائے انسانوں کو. یہ سیاست ہے. اور من جور الادیان الى عدل الاسلام، یہ جو ادیان ہیں یہ ادیان لوگوں کے بنائے ہوئے مذہبی، لوگوں کے بنائے ہوئے مذاہب، جیسے ہندو مذہب ہے، اب یہ لوگوں کا بنایا ہوا مذہب ہے. اس کے اندر کتنا ظلم ہے. ہندو برہمن پروہت کے لیے بالا تری ہے، اور باقی سب کے لیے ہمیشہ کی غلامی ہے، نکل ہی نہیں سکتے اس سے. عیسائیت کے اندر بھی ایسے ہی تھا. بادشاہ اور جو پادری تھے، ان کے جو تھے نا مذہبی رہنما، کلیسا کے جو فرما روا تھے پادری، اور جن کے پاس حکومت تھی، ان دونوں کی آپس کی جو گٹھ جوڑ تھا ان کا، اور ان کی آپس میں ملی بھگت تھی. تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا. تو اسی طرح دنیا کے دوسرے مذاہب کے اندر بھی ہے، مذہبی لوگ بھی ظلم کرتے ہیں، اور جن کو سیادت اور جن کو تسلط سلطہ جن کے پاس ہوتا ہے وہ بھی ظلم کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کے بنائے ہوئے جو ادیان ہیں جن کے ساتھ لوگ معاشرے کو لے کے چلانا چاہتے ہیں، یہ سب ان کے اندر ظلم ہے. اور سب سے بڑا ظلم تو کیا ہے بتائیں؟ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کا حق نہیں ادا کرتے ہیں، اللہ کے حق میں ظلم کرتے ہیں، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے. یہ جور الادیان ہے. اللہ کا حق مارتے ہیں، اللہ کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں، اور بندوں پر بھی زیادتی کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے. یہ جو بڑے بنتے ہیں اپنے ساتھ بھی زیادہ ظلم کرتے ہیں. ولیکن انفسہم یظلمون وما ظلمونا ولیکن کانوا انفسہم یظلمون. تو انسان اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے. تو من جور الادیان الی عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الی سعۃ الآخرہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ایسی سفارت ہے حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ پورے اسلام کا خلاصہ اس بندے نے 3 جملوں کے اندر بیان کر دیا. کمال ہے. جتنا انسان اس پر غور کرتا ہے اس کی عظمت واضح ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کی زندگی کا مشن تھا، یہ ان کی زندگی کا مشن تھا. حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ سوچ ہے. اور مودودی صاحب کی فکر کو سمجھنے کے لیے نا ان کو بھی پڑھنا چاہیے کہ وہ مودودی صاحب کے ساتھ ہی بنے تھے، ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے جب انہوں نے یہ شروع کیا نا سلسلہ جماعت اسلامی کی دعوت پھیلائی ترجمان القرآن میں. تو پھر ان سے جو لوگ متاثر ہوئے ان میں مولانا منظور احمد نعمانی بھی تھے، اور مولانا ابو الحسن ندوی بھی تھے، اور مولانا مسعود عالم ندوی بھی تھے. تو یہ حضرات جو تھے نا اس وقت عالم تھے اور باحثیت علماء میں سے تھے، لیکن ان سے متاثر ہوئے اور ان کے ساتھ آ کے جڑ گئے. لیکن
یہ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے علم بھی پڑھا ہوا تھا اور سلوک اور احسان کا بھی ان لوگوں کے اندر مذاق تھا، ذوق تھا ان میں. لیکن مودودی صاحب کی ذاتی زندگی اور پھر ان کا جو قریب رہ کر دیکھا کہ جو ان کے مقاصد ہیں، تو پھر یہ لوگ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے. تو مولانا منظور نعمانی نے بھی وہ اپنا پس منظر لکھا ہوا ہے کہ میں نے جماعت کے ساتھ میں جڑا تو پھر پیچھے ہٹ گیا. انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے مولانا مسعود اپنا ابوالحسن ندوی نے. لیکن مولانا مسعود عالم جو تھے وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہے، وہ انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ ان کے ساتھ رہے. شاید کوئی اس میں یہ وجہ بھی تھی کہ یہ دونوں حنفی تھے، دیوبندی تھے مذہبی طور پر، حنفی دیوبندی تھے. بس علی میاں بھی اور مولانا منظور نعمانی بھی. اور مودودی صاحب میں نا کچھ تھوڑی سی وسعت تھی، اگرچہ عملاً تو وہ حنفی تھے لیکن فکراً وہ تھوڑا سا نا تقلید کے خلاف تھے. تقلیدی جمود ان کے اندر نہیں تھا، یہ بھی چیز تھی. اور دوسرا کوئی ان کا جو ہے نا وہ سلوک اور احسان والا جو ہے نا معاملہ وہ کوئی اتنا پرکشش نہیں تھا ان کے لیے، تو یہ پیچھے ہٹ گیا. اور انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ اس دور میں جو دنیا کے اندر سیاسی رجحان تھا نا، ایک تھا کمیونزم کا، روس کا، اور دوسرا تھا فرانس کا، اور تیسرا تھا امریکہ کا. امریکہ کے اندر جمہوریت تھی اور فرانس کے اندر آزادی تھی، اور روس کے اندر معاشرے کو منضبط کر کے ایک قسم کی ایسی تحریک تھی کہ جو معاشرے کے مظلوم اور مقہور طبقات ہیں ان کو ان کا حق دلایا جائے. نعرہ یہ تھا کہ مزدور کی حکومت کام کرنے کے لیے، کسان کی، مزدور کی، محنت کش کی بالادستی قائم کرنے کے لیے ہم آگے بڑھے. اور فرانس کا جو تھا نا وہ انسانوں کو غلامی سے آزاد کروانے کے لیے، اور امریکہ کے اندر جو ہے نا جمہوریت. تو یہ جمہوریت، یہ کمیونزم اور یہ فریڈم، آزادی، یہ تحریکیں دنیا کے اندر اس وقت برسر پیکار تھیں، اور یہ اپنے منہج کو لے کر نا دنیا کے اندر بالادستی قائم کر رہی تھی. تو مودودی صاحب نے ان سے تاثر لیا، ان سے متاثر ہوئے، اور وہ اسلام کو بھی اسی طرح کی ایک قوت سمجھ کر اس کو غالب کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ وقتی چیزوں سے متاثر بھی نہیں ہوتے، اور وقتی چیزیں جو ہیں انسانی معاشرے کی وہ ان کی تحریک کی بنیاد نہیں بنتی. مثلا کسی قوم کا پسماندہ ہونا، کسی قوم کا مغلوب ہونا، کسی قوم کا مفلوق الحال ہونا، غریب ہونا، نادار ہونا، یہ چیزیں نہیں ان کے سامنے ہوتی. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں اللہ رب العزت نے یہ برکت رکھی ہے کہ یہ ساری چیزیں ضمناً انسان کو مل جاتی ہیں، لیکن ان کو مقصود نہیں بنانا ہوتا. بات سمجھے کہ ان کو مقصود بنا کر جب انسان ان کے لیے چلتا ہے نا تو کام خراب ہو جاتا ہے. کانٹا جو ہے نا وہ جس وقت کانٹا بدلتا ہے، آپ نے دیکھا نا لائن کا، اس وقت بڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن آگے جا کے بالکل رخ بدل جاتا ہے اور گاڑی کدھر چلی جاتی ہے. تو کانٹا بدل جاتا ہے انسان کا، پھر آگے جا کے لائن بدل جاتی ہے، انسان کا رخ بدل جاتا ہے. تو اس لیے نبیوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو مقصد نہ بنائے. ضمناً یہ چیزیں آتی ہیں، انہیں مقصود نہیں بناتا، یہ آپ کو طبعاً اور ضمناً مل جائیں گی. اور آپ مقصود کس کو بنائیں؟ اللہ کی بندگی کو، اللہ کی عبادت کو، عقیدے کے اندر، عبادت کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاق کے اندر، رویوں کے اندر، حکومت کے اندر، اور سیاست کے اندر، اقتصاد کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی، یہ چیز. تو ان کے سامنے یہ چیزیں تھیں. تو یہ لوگ بھی بڑے ماشاءاللہ بصیرت والے لوگ تھے، اس لیے یہ پیچھے ہٹ گئے، ان سے پیچھے ہٹ گئے. لیکن جس بندے نے بہت زیادہ جو ہے نا ان کے ساتھ بہت آگے بڑھ کے وقت بھی گزارا اور پھر بہت پیچھے ہٹ کے بڑی شدت کے ساتھ تنقید بھی کی، وہ جو پچھلے دنوں فوت ہوئے بیچارے کرونا میں، وحید الدین، کیا نام تھا؟ ہاں، علامہ وحید الدین خان، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، رحمہ اللہ وغفر اللہ. بس پھر جب کوئی آدمی جو ہے نا وہ کسی چیز کے اندر غلو کا شکار ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ بیک جاتا ہے. تو وہ
اتنا اس کے خلاف ہوئے کہ وہ جو اسلام کا جہاد کا منہج ہے، جہادی منہج ہے یا دفاعی منہج ہے یا اور اس طرح کے جو قوت والے پہلو ہیں، ان سب کے وہ بالکل برعکس چلے گئے اور ان کی وہ نفی کرنے والے بن گئے. تو یہ کام خراب کیا انہوں نے. لیکن ان کی کتاب ہے ایک، وہ پڑھنی چاہیے ویسے ضرور. کیا نام ہے اس کا؟ تعبیر کی غلطی. تعبیر کی غلطی اس کا خلاصہ بھی ہے اور وہ مفصل کتاب بھی ہے. تعبیر کی غلطی یہ جو ہے نا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فکر پر نا انہوں نے نقد کیا ہے. مولانا ابو الحسن علی کی کتاب کا نام تو میرا خیال اسلام کی سیاسی تعبیر ہے. اسلام کی سیاسی تعبیر. اور مولانا منظور نعمانی کی کتاب جو ہے اس کا نام ہے میری جماعت اسلامی کے ساتھ رفاقت اور پتہ نہیں علیحدگی، اس طرح کا کوئی نام ہے اس کا. وہ بھی چھپی ہوئی ہے. اور ان کی جو کتاب ہے نا وہ دو، ایک تو مفصل ہے تعبیر کی غلطی اور دوسرا اس کا خلاصہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہوگا. تو بات یہاں سے آئی تھی کہ مودودی صاحب کی فکر کو جو آدمی پڑھتا ہے نا اور اس نے قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھا اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، تو پھر اس کے ذہن میں نا دین جو ہوتا ہے نا، دین اللہ کی فرما برداری، الا للہ الدین الخالص، یہ کمزور ہو جاتا ہے. پھر سیاسی جد و جہد، بھاگ دوڑ، رابطے اور یہ اور وہ، یہ چیزیں جو ہے نا پھر اہم بن جاتی ہیں. وہ دینداری نہیں رہتی، دینداری نہیں رہتی، یہ چیز آ جاتی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں آپ کہ سیاسی جد و جہد جو ہے یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی بنی اسرائیل کو ان کا مقام دلانے کے لیے. لیکن اصل تو وہ جد و جہد تھی کہ ان کو دین کے اوپر لگایا جائے جو ان کی اصل وراثت ہے، اور وہ اس غلامی کی وجہ سے اس دین پر بھی عمل نہیں کر سکتے تھے. اس لیے انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا کہ ان کو اس دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیا جائے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے مقرر کیا ہے. لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. وہ اس غلامی کی وجہ سے ایسی ایک ذہنیت کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. وہ کہتے تھے کہ دانہ پانی، روٹی، کپڑا اور یہ چیزیں چلتی رہیں تو باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان کی سوچ نیچے ہو گئی تھی. تو پھر جب تک یہ نسل جو تھی جو اس ذہنیت کے ساتھ جس نے پرورش پائی تھی اور بڑی ہوئی تھی اور بوڑھی ہو گئی تھی، جب یہ نسل ختم ہوئی اور نئی نسل وجود میں آئی، اس وقت تک پھر وہ اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکے. 40 سنۃ یتیہون فی الارض، وہ زمین میں بھٹکتے پھرے. اور جب وہ نسل ختم ہو گئی اور نئی نسل سامنے آئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا یا اللہ ففرق بینی و بین القوم الفاسقین، یہ تو ماننے والے ہی نہیں ہیں، یہ تربیت قبول ہی نہیں کرتے، یہ تربیت قبول ہی نہیں کرتے. وہ کیا شعر ہے اس کا کہ شکوے کا، جوہر قابل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں. اللہ اکبر. تو رہی ہے، لیکن سارے نبیوں کا یہ سلسلہ نہیں رہا. انہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی. سارے نبیوں کی ایک ہی دعوت رہی ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ فاتقوا اللہ واطیعون. سورۃ الاعراف ہے، سورۃ ہود ہے، سورۃ الشعراء ہے، سورۃ الانبیاء ہے. ان ساری صورتوں کے اندر آپ دیکھیں کہ جب نبیوں کی دعوت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے تو ان کی جو مشترکہ دعوت ہے وہ یہی ہے، اعبدوا اللہ، اتقوا اللہ، اطیعونی، اور ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی الوہیت، اللہ کی عبادت، اللہ کا تقوی اور پیغمبر کی اطاعت، یہ ان کی دعوت رہی ہے. تو اس دعوت کو مرکزیت حاصل ہے اور یہی اصل دین ہے، یہی اصل دین ہے. اور باقی پھر زندگی کے اندر دین کے دوسرے شعبے ہیں. تو اب شمشیریں بیچ کر مسلح خرید لیے تو یہ ایک طرح کا استہزاء ہے، یہ ایک طرح کا تمسخر ہے. مسلح خریدنا نہیں ہے، مسلح تو انسان کی زندگی کا ایسا لازمہ ہے کہ میدان میں ہو تب بھی مسلح، گھر میں ہو تب بھی مسلح، خلوت میں ہو تب بھی مسلح، ہر وقت جو ہے نا انسان کے لیے مسلح ہے. نماز کی طرف تو اس نے رجوع کرنا ہے، نماز تو اس کا اصل معیار ہے، نماز تو اس کی اصل جو ہے پہچان ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اب وہ چھڈو نماز کی کرنی ہے، نماز جڑا ہے نا پڑھ لیں گے، لیٹ بھی ہو جائے گی، کٹھیاں کر کے پڑھ لیں گے. ہوں اس ویلے جڑا نا ایس چیز کا دور ہے، ایس چیز کا دور ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، بس ایسے ہوتا ہے. پھر مسلح چھوٹ جاتا ہے انسان.
مصلی چھوٹا تو پھر انسان سے راستہ چھوٹ گیا، راستہ چھوٹ گیا. اور شمشیریں جو ہیں نا پھر انسان کو یہی نظر آتا ہے اب ووٹوں کی شمشیر ہے، اور اب نوٹوں کی شمشیر ہے، اور اب تعلقات کی شمشیر ہے. یہ شمشیریں ہی انسان اکٹھی کرتا رہتا ہے، اور جو اصل قوت ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے. معیت کی قوت جو ہے نا اصل قوت ہے. اللہ معکم ولن یترکم اعمالکم. اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی حمایت، یہ اصل چیز ہے، اور وہ مصلی سے ملتی ہے، وہ مصلی سے ملتی ہے. تو یہ اس کا استہزاء ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تمسخر ہے اس کا. عزتیں لٹتی رہیں، ہم دعا کرتے رہے. حالانکہ دعا جو ہے نا یہ دعا کی تاکیر ہے. دعا اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. بس دعا کرنی نہیں آتی انسان کو، اور دعا جو ہے نا وہ نکلتی نہیں ہے دل کی گہرائیوں سے. اگر نکلے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ اکبر. وہ جو غار میں پھنسے ہوئے تھے انہوں نے دعا ہی کی تھی، انہوں نے وہاں کیا کوئی چیز کام آ سکتی تھی؟ وہاں دعا ہی کام آئی. دعا تو ایسی چیز ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، الدعاء هو العبادہ. یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الدعاء هو العبادہ، کہ عبادت کی روح اور عبادت کی اصل جو اساس ہے وہ یہی ہے کہ انسان فقیر اور محتاج ہے، اور اللہ رب العزت الغنی القوی العزیز ہے. اس چیز کی پہچان ہو انسان کو، اور پھر اللہ رب العزت سے مانگے. تو جب اللہ سے مانگے پھر اس کا دھیان کسی چیز کی طرف نہ ہو، کسی چیز کی طرف نہ ہو، تو اللہ رب العزت پھر ایسے بھی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی خاص قوتوں کو حرکت میں لا کر اپنے بندوں کی مدد کر دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی ہے اللہ رب العزت نے؟ نہیں کی. جب ان کی بیوی کو لے جایا گیا اس عظیم مصر کے دربار میں، اللہ رب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے. اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی. تو ان چیزوں کی عظمت مادی دور کے اندر اور اس وسائل کی دنیا کے اندر جو انسان انہی کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور انہی کے اندر انسان جو ہے نا وہ ان کا گرویدہ ہے اور ان کا رسیہ ہے، اور انہی کی ساری وہ قوت کو محسوس کرتا ہے کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو. ان چیزوں کے اندر انسان کی رہنمائی کرنی ہے کہ نہیں، یہ چیزیں تو کرنی ہیں بقدر استطاعت، اور ان کو حاصل کرنا ہے بقدر ضرورت. حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے بقدر ضرورت، ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور ان کو مہیا کرنا ہے بقدر استطاعت جتنا کر سکتے ہو. لیکن اصل کام جو کرنے کا وہ کیا ہے؟ وہ تعلق باللہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اس کو اتنا کرنا ہے، اتنا کرنا ہے، اتنا کرنا ہے، اتنا کرنا ہے کہ انسان اپنے ساری توانائیاں اس کے اوپر لگا دے، ساری توانائیاں اس کے اوپر لگا دے. اس کے اندر کمال، اس کے اندر رسوخ، اس کے اندر قوت، اس کے اندر گہرائی، اس کے اندر وسعت، شمول، یہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بندگی ہے، یہ بندگی ہے. جس وقت جہاد ہو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، تو پھر اس جہاد میں شرکت کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. پھر جو عبادت کرتا ہے اور اس کی عبادت جو ہے صرف اپنی ذات کی حد تک ہے، اس کا نفع کیا ہے؟ لازم ہے انسان کو خود کو نفع ہے اس کا، یہ انسان کو خود کا نفع ہے. لیکن عبداللہ بن مبارک جو تھے ان کا نفع متعدی تھا. یہ عالم بھی تھے، یہ مجاہد بھی تھے، یہ تاجر بھی تھے، ان کا نفع متعدی تھا. تو انسان کو وہ ایسا نافع بننا چاہیے اپنی ذات کے لیے بھی نفع مند ہو اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہو، دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہو. تو امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب الزہد بھی ہے، ان کی کتاب الجہاد بھی ہے، ان کی کتاب الجہاد بھی ہے اور کتاب الزہد بھی ہے. تاجر بھی تھے اور زاہد بھی تھے، عالم بھی تھے، امام تھے. ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، شیخ الاسلام کہا جاتا ہے ان کو، اور محدثین پر خرچ کرنے والے تھے. تو واقعتاً اگر انسان اپنی ذاتی طور پر ہی جو ہے نا اپنی عبادت کی فکر کرے اور دوسروں کی فکر چھوڑ دے، تو یہ اس سے بڑا وہ آدمی ہے جو دوسروں کی بھی فکر کرتا ہے اور خود بھی دین کے اوپر قائم رہتا ہے، دوسروں کی بھی فکر کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کام کرے جب یہ چیز بھی ہو. تو امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ تو اہل اللہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے.
بہت بڑے کبار اہل اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے اقوال اور ان کے احوال اور ان کا طرز عمل، اللہ اکبر، بڑا عظیم تھا. اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ میرا نام اسرار ہے، اسرار نہیں ہے. لوگ اسرار کہتے ہیں نا، وہ کہتے نہیں میرا نام اسرار ہی ہے. تو اسرار جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ کبھی کبھی جو ہے نا ضد کا معنی دیتا ہے. اسرار کا معنی چھپانا ہوتا ہے اور کبھی اظہار کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے اس موضوع پر ایک دفعہ کالم لکھا تھا، میں نے پڑھا تھا وہ، رحمہ اللہ وغفر اللہ. بہرحال ان کا یہ کام جو ہے نا قرآن کی طرف انہوں نے لوگوں کو متوجہ کیا ہے اور قرآن سے جوڑا ہے، یہ قابل قدر کام ہے، یہ قابل قدر کام ہے. لیکن فکر ان کا بھی جو تھا نا وہ ایسا ہی تھا کہ جماعت اسلامی کی آغوش میں ان کی تربیت ہوئی. طالب علمی کے دور سے انہوں نے اسلامی جمعیت طلباء کے اندر پہلے وہ شامل تھے، پھر اس کے بعد جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے. لیکن ان کے اندر تصوف کا ذوق تھا. تو جب مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انہوں نے قریب سے دیکھا اور جماعت کے لوگوں کو بھی عام طور پر جو لوگ تھے ان کو دیکھا، تو پھر وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ جماعت کے اندر نا عملی کوتاہی جو ہے نا یہ بڑھتی جا رہی ہے. جو وابستگان ہیں، پہلے جو لوگ تھے جماعت کے متاثرین جو پہلے متفق ہوئے اور پھر ان کے متفق ہونے کے بعد پھر ان کا جو وہ مجلس شورا تھی یا جو ان کے ارکان تھے، اساسی ارکان تھے، ان میں شامل ہوئے. وہ لوگ تو بہت اونچے لوگ تھے. مستری محمد صدیق صاحب، مولانا امین حسین اصلاحی صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب اور اس طرح کے مولانا عبدالغفار حسن صاحب، مولانا منظور نعمانی، مولانا ابو نصیر ندوی، یہ بہت اونچے لوگ تھے یہ. تو لیکن بعد میں جو لوگ شامل ہوئے جیسے قاضی حسین احمد صاحب تھے، میاں طفیل احمد جو مودودی صاحب کے بعد ان کے جانشین بنے تھے، امیر رہے ان کی زندگی میں، ان کے امیر رہے. وہ عالم تو نہیں تھے لیکن بڑے باکردار آدمی تھے، بہت باکردار آدمی تھے. لیکن ان کے بعد جو آئے وہ قاضی حسین احمد تھے، تو وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے جس طرح کے میاں طفیل صاحب تھے. وہ جو ہے نا ادھر ادھر کے تعلقات، یہ وہ سارا کچھ جیسے لیڈروں میں ہوتا ہے نا، وہ چیزیں ایسی تھیں ان کے اندر، جو لوگ ان کے قریب تھے وہ محسوس کرتے تھے. لیکن بہرحال خوبیاں جو ہوتی ہیں ان کا اعتراف کرنا چاہیے اور جو قربانیاں ہوتی ہیں ان کا بھی اعتراف کرنا چاہیے. لیکن اس طرح کی چیزوں کی نشاندہی کرنی خاص طور پر اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ان سے بچا جا سکے. انسان جو ہے نا وہ اندھا مقلد نہیں ہونا چاہیے. انسان کو لا تکن امعا، انسان کو آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ انسان جو اچھی چیز ہے وہ لے لے اور جو ایسی چیز ہے اس کو ٹھیک ہے چھوڑ دے اور چھپا بھی لے اس کو، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تاکہ خاص طور پر جو طلبۃ العلم ہوں جنہوں نے دین کا کام کرنا ہے انہیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. تو بات کہاں سے آئی تھی؟ ڈاکٹر اسرار صاحب کے حوالے سے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا وہ جماعت اسلامی کی فکر ہی ان کے خمیر کے اندر شامل تھی، یہ چیز ان کے خمیر میں شامل تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس طرح عالم دین ہوتا ہے نا، جس نے علم پڑھا ہو، اساتذہ سے پڑھا ہو اور علم اصول اور قواعد کے ساتھ پڑھا ہو، یہ بہت ضروری چیز ہے. علم کے اصول اور علم کے قواعد یہ علماء سے پڑھنے سے انسان کو آتے ہیں، مطالعہ کرنے سے نہیں آتے. بے شک قواعد کی کتابیں بھی انسان پڑھ لے، قواعد فقہیہ پڑھ لے آدمی، آئے گا نہیں. لیکن جب عالم کی نگرانی میں فتویٰ لکھنے کی مشق کرے، فتوے کی تحقیق کرے اور اس کی مشق کرے، پھر اس کا استاد اس کو بتائے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے. وگرنہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نے تھوڑا پتہ پڑھا، ایسے اندازہ لگایا اور چلو جی فتویٰ دے دیا، تو یہ کام صحیح نہیں ہوتا. یہ علمہ شدید القویٰ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِیمٍ عَلِیمٍ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے فرشتے مقرر تھے. اسرافیل کی بھی ڈیوٹی رہی اور جبرائیل کی بھی ڈیوٹی رہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر مامور تھے، تعلیم کے اوپر مامور تھے. علمہ شدید القویٰ، تعلیم دیتے تھے. اللہ نے بھی تعلیم دی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ کی طرف سے تعلیم تھی لیکن فرشتے کی وساطت سے تھی، اور کبھی کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے القاء بھی ہوتا تھا، الہام بھی ہوتا تھا اور عطاء ربانی ہوتی تھی، جس کو وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا،
جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو دیا جاتا ہے، یہ بھی تھا، لیکن فرشتہ بھی ساتھ تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم حاصل کی فرشتے کے واسطے سے، اللہ کی طرف سے، اور پھر آگے صحابہ کو وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور پھر صحابہ نے آگے تعلیم دی، یہ ضروری ہے۔ تو جب اس طرح کسی نے پڑھا نہیں نہ ہوتا تو پھر ان کے فکر کے اندر نا بعض جگہ اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں، جیسے عربوں کے بارے میں نا ان کی گفتگو کے اندر عربوں کے ساتھ نا ایک طرح کی کراہت پائی جاتی ہے، حالانکہ عربوں کے ساتھ کراہت نہیں، عرب ہی ہیں جنہوں نے دین کی حفاظت کرنی ہے، پہلے بھی یہ دین کے لیے قربانیاں دینے والے تھے، اور آخر میں بھی عربوں نے دین کو لے کے کھڑے ہونا ہے۔ ان الدین کہ ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا، مدینے میں چلے جانا ہے دین نے، اور وہ جو لوگ ہوں گے جو مادی کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ بھی عربی ہوں گے۔ لیکن اس وقت بھی عرب کے علماء اور عرب کے اہل خیر، ان کے اندر بہت خیر ہے بنسبت دوسرے لوگوں، بہت خیر ہے ان کے اندر، ان کی توحید، ان کا اتباع سنت، ان کا دین کا تصور، دین کے لیے ان کے جذبات۔ ٹھیک ہے کمزوریاں ہوتی ہیں انسانوں میں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان میں کمزوریاں نہیں ہیں، لیکن ہمارے اندر تو وہ اس طرح کا دین جو ہے نا وہ دین اترا ہی نہیں ہمارے اندر جس طرح کا ان کے اندر اترا ہوا ہے۔ بڑے بڑے بندوں کو یہ دیکھ کے میں حیران ہو جاتا ہے، ہم لوگ تو کسی چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو دیکھا ہے وہ ظاہری چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے ان چیزوں سے، نہ کبھی کسی کرامت سے، نہ کبھی کسی کی ریاضت سے، ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے ہو۔ ہمیں ان چیزیں دھوکہ دے دیتی ہیں، وہ ہر چیز کو یہی دیکھتے ہیں کہ جس کتاب و سنت کے مطابق، سلف صحابہ کے مطابق، تابعین کے مطابق دیکھتے ہیں، جو ان میں سے صحیح ہے۔ کمزور بھی ہیں، ان میں بھی کمزوریاں ہیں، لیکن عربوں کے ساتھ جو ہے نا کراہت یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ عربوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے محسن ہیں، دین کے محافظ ہیں، ان کا ہم احسان نہیں دے سکتے جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ عربی زبان سے بھی محبت کرنی چاہیے، عربی کلچر سے بھی محبت کرنی چاہیے، اور عرب نسل سے بھی محبت کرنی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا اسلام کی وہ جو سیاسی تعبیر ہے نا، ان کے ذہن میں بھی یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ پہلے تو انسان جو ہے نا خود اپنی تربیت کرے، اور پھر وہ نہی عن المنکر کے طریقے کے اوپر جو ہے نا وہ نکلے اور برداشت کرے، جو رد عمل کے طور پر انسان کے ساتھ رویہ معاشرہ کرتا ہے، حکمران کرتے ہیں، بس انسان اس کو پوری صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور قوت عزم کے ساتھ اس کو برداشت کرے اور اس کا جواب نہ دے۔ اور پھر جب یہ تربیت یافتہ لوگ اس طرح ان مصائب اور ان شدائد کو تحمل کرنے کے بعد یہ تیار ہو جائیں، تو پھر انسان جو ہے وہ اقدام کے لیے نکلے، اور پھر ان لوگوں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے، یہ جو اس کی مزاحمت کر رہے ہیں اور دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ان کی فکر کا خلاصہ ہے جو انہوں نے بیان کی ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ اسلامی تنظیم بھی انہوں نے اس کے لیے بنائی، احیاء خلافت کا مقصد بھی انہوں نے اس کے لیے ہی متعین کیا کہ ہم خلافت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں نا جمہوری اور جماعت اسلامی ان چیزوں کا ملغوبہ اس کے اندر موجود ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ انہوں نے وہ دین کے عالم نہیں تھے، انہوں نے صحیح دین کو جو ہے نا پوری طرح پڑھا نہیں، عقیدہ، اور بلکہ بعض وہ ہمارے احباب جو تھے نا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، بزرگ تھے ہمارے، تو وہ بتاتے تھے کہ براہ راست عربی سے استفادہ کرنے کی ان کی صلاحیت بھی کوئی اتنی مضبوط نہیں تھی کہ عربی سے نہ براہ راست استفادہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں نے زیادہ جو فائدہ اٹھایا ہے شبیر احمد عثمانی سے، اس کے آخر میں بھی یا ہے، امین حسن اصلاحی اور حمید الدین فرائی سے، اس کے آخر میں بھی یا ہے، اور مودودی سے، یہ 4 یاؤں سے میں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ چیزیں نا جو انسان کے زمانے کے ساتھ، دور کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں، ان کو مطالعہ کرنا چاہیے، اس سے انسان کا فکر جو ہے نا اس کے اندر نکھار آتا ہے، جلا آتا ہے، اور وسعت بھی آتی ہے، وسعت بھی ہونی چاہیے، اور انسان کو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ صحیح کا انتخاب کرے۔ ہر چیز کو قبول کر لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، نہیں، اچھی چیز کو لے لینا چاہیے اور جو دوسری چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔
اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، اہل حدیث کا تو فکر ہی یہ ہے کہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے پیغمبر کے بعد، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا ایسی ہوتی ہے جو چھوڑنی ہوتی ہے۔ ابوبکر صدیق سے لے کر آج تک ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ ہم ساری چیزیں نہیں لیتے، چھوڑتے ہیں ہم چیزیں۔ کیوں؟ ساری چیزیں جو لینی ہیں وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں، جن پر وحی آتی ہے اور جو معصوم تھے۔